السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب مرکزی جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل جناب قبلہ شبیر حسن مصری صاحب۔ آج ان سے کوئی چند ایک سوالات کریں گے ہم ملکی حالات کے حوالے سے۔ قبلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی یہ جو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ملک کی سیاست کو یہ کیا نیا رخ بخشے گا، یا پھر جس طرح پہلے لانگ مارچ نکلتے رہے اسی طرح یہ بھی ایک خالی ایک ہوا، اس کی غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب کا علم اللہ سے کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہر ایک اپنی کوشش کرے، جو چیز بہتر سمجھتا ہے وہ کوشش کرے آئین اور قانون اور دستور کے دائرے میں رہ کر، تو کوئی عیب نہیں ہے اس میں، اور بہت اچھا ہے اگر لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک اور نظام چاہتے ہیں تو ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مانے نہیں ہے۔ قبلہ آپ نے ایک مقام پر فرمایا تھا انٹرویو دیتے ہوئے کہ جس بھی سیاسی پارٹی کا جو نعرہ ہے امریکہ مرد آباد کا، اگر وہ آئیڈیالوجیکل ہوگا، پولیٹیکل نہیں ہوگا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ اس عمران خان صاحب کا جو نعرہ ہے امریکہ مرد آباد کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہے یا آئیڈیالوجیکل ہے؟ ایک تو یہ کہ عمران خان نے ایک بار بھی امریکہ مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، اس جلسے میں، اس جلوس میں، اس لانگ مارچ میں ایک بار بھی امریکہ مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ جب آپ نے سوال کیا اس کے کچھ عرصے بعد ایسا لگتا تھا کہ ہماری بات وہاں تک پہنچی، تو انہوں نے واضح کیا کہ ہم کسی سے بھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو بہت کچھ آپ خود ہی سمجھتے ہیں مسئلے کو۔ اگر کوئی حقیقی معنی میں امریکہ مرد آباد کہے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ دوسرا قبلہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں ابھی، ان بائی الیکشن کے اندر صوبائی نشستیں تھیں یا قومی نشستیں تھیں، ان نشستوں کے اوپر شیعہ علماء کونسل نے نون لیگ کو قوم یعنی کہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، تو اس کے اندر کیا حکمت تھی یا کیا مصلحت تھی کہ نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا گیا؟ پہلے تو عرض کر دوں کہ پورے سارے پارٹی پی ڈی ایم کو ہم نے کی حمایت نہیں کی ہے۔ ہم سے 20 نشستوں کے لیے انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر سکیں، تو ہم نے ایک اشتراک عمل کیا۔ دیکھیں اصطلاحات الگ الگ ہیں، ایک وقت ہے کہ انسان پوری طرح سے ایک پارٹی کے ساتھ جاتا ہے، ایک وقت ہے کہ اس زمانے کے ایک محدود وقت کے لیے ایک اشتراک عمل تھا، ہم نے انجام دیا۔ اس سے کہ اس زمانے میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کام کو انجام دینا چاہیے، اور ہمارے ہاتھ میں ابھی بھی 132 ایف آئی آریں ہیں، کون جواب دے گا، کون اس کو حل کرے گا؟ انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا، 3/4 کام ہو چکا تھا، کیبنٹ میں جانا تھا اور وہاں سے پھر وہ سرکولر نکلنا تھا، کیبنٹ ہی نہیں بن سکی، پھر تو حالات آپ کو پتہ ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے میں بہترین فیصلہ کیا تھا۔ لیکن یہ غلط فہمی دور کریں کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں یا ہم پی ٹی آئی کے اینٹی ہیں، یا ہم ایک پوری تنظیم ہے، ہمارا ایک آئین ہے، ہمارا ایک دستور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری ایک قیادت ہے، اس قیادت کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کام کیا گیا، اس کو انہوں نے اس طرح سے لیا، اس لیے کہ سیاسی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے لوگ، ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ جو پنجاب کے اندر جو سلیبس تیار کیا گیا تھا، جس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں جن کے اوپر ہمیں شدید و تحفظات تھیں ملت تشیع کو، تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گیا قیادت کی طرف سے، اور جو شکایات نئی ڈالی گئی تھیں ان کو نکالنے کے لیے کہاں تک کہیں دہانی کروائی گئی حکومت کی طرف سے؟ مدد کے ساتھ اولاً سلیبس میں تبدیلی نہیں کی گئی تھی، سلیبس پورا تبدیل کر دیا گیا۔ ایک عنوان دیا گیا سنگل نیشنل کریکولم، جیسے بھی ٹرانسجنڈر کا عنوان دیا گیا، سنگل نیشنل کریکولم کا عنوان دیا گیا، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے اپنی وہ چیزیں ڈال دیں جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا شاخصانہ تھا۔ قائد محترم نے اس پہ اعتراض کیا، کمیٹی بنائی، وفاق المدارس حضرت شیخ محسن علی صاحب، باقی لوگوں نے اس میں مل کر کوششیں کی، کاوشیں کی، بہت اچھے نتائج نکلیں اور نکلیں گے۔ حکومت بدلی ہے تو وہ سسٹم بھی چینج ہو گیا ہے، اور اب نیشنل کریکولم کے عنوان سے کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ حد اقل یہ ہے کہ اہل بیت دشمن لوگوں کے نام اس میں سے نکال دیے جائیں گے، اور ایک مناسب انداز میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کرامات اس میں بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ آخری سوال کہ جو گزشتہ دن حملہ ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کا کردار ہو سکتا ہے؟
پہلے تو میں اس پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر حملہ ہے، صرف مسٹر عمران خان پر نہیں ہے، اس لانگ مارچ پہ ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کرتے بھی ہیں، اور ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں وہ چاہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ چاہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی اور چاہ رہا ہے، باقی سب اعلی کار ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے اور کسی طرح سے پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے، اور جو ہم نیوکلیر پاور ہیں وہ نیوکلیر پاور نہ رہے، پڑوسی ایک لقمہ بنا کے ہمیں کھا لے۔ اگر لوگ عقل کے ناخن لیں گے تو انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں باہر نکل آئیں گے، نہیں تو بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئیں، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قبلہ شبیر حسن میسم صاحب فرما رہے تھے، جو گزشتہ دن حملہ ہوا عمران خان صاحب کے اوپر، بلکہ انہوں نے اس کی مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ دشمن جو کچھ چاہ رہا ہے وہ اب ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو کچھ دشمن چاہ رہا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔